الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی رات کے ایک حصے میں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے اس پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں، وہ علاقہ دکھائیں جو بڑا بابرکت ہے اور اپنی نشانیاں اس میں جو ہیں وہ دکھائیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ ایک دعائیہ جملہ ہے. جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو آپ دعا فرماتے تھے اللہ پاک رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا اور ہمیں اتنی زندگی صحت و عافیت والی عطا فرما کہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو جائے. یہ گویا کی ابتدائیات ہیں رمضان کی. رجب اور رجب المرجب بھی کہتے ہیں، رجب مضر بھی کہتے ہیں. اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو آج کل چل رہا ہے. اس کا لغوی معنی ہے تعظیم. رجب المرجب تعظیم والا مہینہ. رجب ترجیب، مرجب بھی مادہ ہوئی ہے اور یہ اشہر حرم میں سے ہے. اشہر حرم جو مہینے زیادہ محترم ہیں جن میں مسلمانوں کو جہاد کی ابتدا کرنا بھی منع ہے. جن مہینوں میں مسلمانوں کو جہاد کی ابتدا کرنا بھی منع ہے، لڑائی کی ابتدا. ہاں ادھر سے لڑائی ہو جائے کافروں کی طرف سے تو جواب دینا جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مجبوری ہے جواب دینا انہی محترم مہینوں میں. ذی
ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اشہر حرم میں جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو محترم ہے وہ رجب ہے، جو وقفے کے بعد علیحدہ ہے۔ رجب زمانہ جاہلیت میں بھی اس کے اندر کچھ رسوم وغیرہ کی جاتی تھی۔ مشرکین مکہ رجب میں قربانی کیا کرتے تھے کہ یہ محترم مہینہ ہے، اس میں لڑائی منع ہے، تو قربانی کرتے تھے۔ اسلام نے منع کیا کہ ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے قربانی کی، اور طرح طرح کی خرافات بھی۔ جب اسلام نہیں تھا طرح طرح کی خرافات تھی، جب اسلام آیا تو اس کے بعد بھی کئی رسم و رواج مسلمانوں میں بھی رائج ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسلام آ گیا، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور جن رسوم وغیرہ جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے ان سے روکا جائے۔ اور تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ سنت کی پیروی کی بات کی جائے تو لوگوں کو عمل کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور اگر محلے کی اپنے علاقے کے رسم و رواج کی بات کی جائے تو بڑا شوق سے لوگ رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں، جس میں سوائے پیسے کے ضیاع کے اور وقت کے ضیاع کے کوئی فائدہ نہیں، اور بلکہ خطرہ ہوتا ہے کہ رسم پر عمل کیا جائے، بدعت پر عمل کیا جائے تو اس میں خرچہ بھی ہو گیا، وقت بھی ضائع ہوا، گناہ بھی ہوتا ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت بھی اللہ پاک نے عطا کی۔ اگرچہ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا یہ شرف رجب کے مہینے میں عطا ہوا ہے۔ رجب کے لحاظ سے یہ سوچنا کہ آپ کو معراج اس میں نصیب ہوا تو روزے رکھے جائیں، اس لیے روزے رکھے جائیں کہ وہ یہ دن یا یہ شب معراج کی ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے بتایا کئی اقوال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے طرف جانے پر، کئی اقوال ہیں۔ اس میں شوال کا مہینہ بھی ہے، رمضان بھی ہے، اور بھی ہے، اس میں ایک رجب بھی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں تاریخ رجب میں معراج کا سفر اور یہ اعزاز بخشا گیا، لہذا اس میں شریعت سے روزہ ثابت ہے، روزہ رکھنا چاہیے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب ویسے آپ نفلی روزے رکھتے رہیں، اس کو ایک اسلام کا حکم سمجھ کر روزہ رکھنا ایسی بات نہیں ہے۔ پھر جملہ ہر روز آپ عبادت کریں، نفلی روزہ رکھیں جیسے عام مہینوں میں رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کو منسوب الی شریعت، منسوب الی حدیث کر کے رکھنا یہ صحیح نہیں۔ ہر مہینے میں نفلی روزے ہیں، 13ویں 14ویں 15ویں کے، تو پھر جملہ رجب میں بھی روزے رکھ لیے جائیں۔ پورے رجب کے مہینے یا پورے شعبان کا مہینہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پورا مہینہ رجب کا روزہ نہ رکھو، پورا مہینہ شعبان کے روزے نہ رکھو، کیوں؟ ایسا نہ ہو ادھر ہی کمزور ہو جاؤ، اصل جو آگے رکن ہے، فرض آ رہا ہے رمضان کا، اس وقت تک پہنچتے ہوئے بیمار ہو جاؤ، روزے نہ رکھ سکو۔ ہاں کچھ روزے شعبان کے بھی نفلی رکھ لیے جائیں، اسی طرح رجب کی بھی رکھ لیے جائیں، اور اس میں پھر کوئی مخصوص عبادت کہ اتنے نفل پڑھنے چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رجب کے اندر شریعت کی طرف سے، قرآن حدیث کی طرف سے کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے۔ آپ ہر روز نفل پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، تہجد پڑھیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو شریعت کی طرف منسوخ کر کے کہ یہ گویا کہ
شریعت کی طرف منسوخ کر کے کہ یہ مخصوص عبادت ثابت ہے، ایسا نہیں۔ اور پھر پہلے رجب کو یہ ہوتا ہے، درمیان رجب کے جیسے سفر کے بارے میں خرافات مشہور ہیں، ایسی رجب کے بارے میں پہلے رجب میں یہ برکت ہے، پھر پہلے عشرے میں یہ برکت ہے۔ اور سنی تو اتنا بولا ہے کہ ارد گرد جدھر بھی کچھ پک رہا ہو، تقسیم ہو رہا ہو، تو بغیر تحقیق کے یہ بھی پکانا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی تقسیم کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک مشہور رسم ہے کنڈے کے نام سے، فضول بات ہے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو منسوخ کیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی طرف، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور در پردہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے جو کہ 22 رجب المرجب میں سن 60 ہجری 22 رجب المرجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی ہے۔ تو کچھ گروہ کہ جن کو صحابہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، ان کے لیے دعا ہی ہو سکتی ہے، تو وہ کنڈے کی رسم حضرت امیر معاویہ کی موت کی خوشی میں کرتے ہیں اور اس کو منسوب جعفر صادق کی طرف کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے پر بھی ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کسی کا بیٹا گمراہ ہو جائے تو اس کے والد نے تو اپنے دور میں تربیت کی ہے، اس کے والد کا کیا قصور ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی نہیں ہے، جلیل القدر اولو العزم صحابی رسول ہے، اور یہ ان صحابہ میں سے ہے جو صحابہ امت مسلمہ کے محسن ہیں، جنہوں نے بہت بڑے احسانات امت کے اوپر کیے ہیں، ان صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے۔ آپ کو یورپ کا راستہ کس نے دکھایا ہے؟ قرطبہ میں کیسے پہنچے، اندلس میں کیسے پہنچے، استنبول میں کیسے پہنچے؟ ان علاقوں میں جو سارے کفرستان تھے سارے دار السلام بن گئے، جہاں پر کفر و شرک کی بدبوئیں آتی تھی وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ یہ صدائیں بلند کرانے کا سبب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسی بات نہیں، اتنا پڑے گا آپ تو، باقی تو سارے حضرات ابھی تک ایشیا یا تھوڑا بہت افریقہ میں پہنچے تھے، اوپر کے خلفائے راشدین تھوڑا بہت افریقہ میں پہنچے تھے، ایشیا علاقہ کچھ تھا۔ یورپ کے جگمگاتے شہروں میں اگر اسلام کا نعرہ پہنچا تو اس کا سبب اور مسبب اعظم اللہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد والے لوگوں سے تو وہ علاقے سنبھالے ہی نہیں جا سکے جو علاقے یہ شخص پتہ کر کے دے کے گیا۔ باتیں کرنا آسان ہے، 40-45 سال حکومت ہے اس میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مظہر ہے، اللہم اہد معاویہ کی دعا ہے، مہدے اللہ اس کو ہدایت بھی عطا کر، دوسروں کے لیے ہدایت پہنچانے والا بھی اس کو بنا دے۔ اور کاتبین وحی میں سے، کاتبین وحی معمولی کام نہیں ہے، کسی کو خط لکھنا ہوتا ہے بڑے ماہر سے، جب حکومتی سطح کا جو اس وقت کہ کوئی لفظ اوپر نیچے نہ ہو جائے وغیرہ، یہ تو اللہ کے کلام کو لکھنے کی بات ہے، یہ کتنی نزاکت کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ جمعے پر بھی یہ بات کہی ہے کہ امت مسلمہ کا موقف کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن حدیث حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ۔ بعض فقہاء کے اجتہادات ہیں، کوئی چیز واضح ثابت نہیں تھی، قیاس کیا گیا، اجتہاد کیا گیا، ان احادیث کے اوپر بحث کی گئی، ان کی سند کے اندر کلام کیا گیا کہ یہ ثابت ہے، یہ فلانا شخص کمزور تھا، جو تھا، اس طرح۔ اسلام نام ہے قرآن حدیث اور حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرات صحابہ کو ہم نے سمجھنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کے لیے ہم تاریخ کے محتاج نہیں ہیں۔ تو رجب میں کئی باتیں پیش آئیں، جن میں سے یہ بات بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔
80 سال کی عمر میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی رجب میں ہوئی، ایک قول یہ بھی ہے۔ سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا واقعہ، جو مدینہ میں آ کر 17 مہینے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر حکم نازل ہوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے نبی جب آپ ہماری طرف دیکھ کے ترستی ہوئی نگاہوں سے یہ سوال کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہو جائے، تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور آج ہم نے قبلہ بدل دیا۔ یہ بھی رجب سن 2 ہجری رجب میں تحویل قبلہ دی پیش آیا یہ واقعہ۔ اور مسجد قبلتین جن حضرات نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی ہے، مسجد قبلتین آپ نے دیکھی ہے کہ 2 قبلے ہیں اس کے، ایک ادھر ہے ایک ادھر۔ امام صاحب عصر کی نماز میں مصروف تھے، تشہد میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، قبلہ بیت المقدس تھا، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، ایک شخص آیا جس نے عصر کی نماز اور ظہر کی نماز مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی، اور اس کو علم تھا کہ قبلہ بدل چکا ہے، بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ ہو گیا۔ یہ جب آیا اپنے محلے میں تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف ان کا منہ تھا، تحیات میں بیٹھے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، اس نے کہا قبلہ بدل گیا، قبلہ بدل گیا، بیت اللہ ہو گیا، اور انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ سمت قبلہ بیت اللہ کی ہے کیا۔ لوگ ادھر ہی بیٹھے رہے، مڑ کر بیٹھ گئے، امام صاحب وہاں سے چل کے آ گئے بیت اللہ شریف کی طرف اور نماز 2 رکعت پڑھا دی جو باقی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو آپ نے فرمایا صحیح ہوا۔ ایک کسی کی روایت یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تھے، دوران صلاۃ وہی آ گئی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نماز پڑھ رہے ہو، اسی سے مسئلہ آغاز کیا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہیں صحرا میں، کہیں کسی دوسرے ملک میں، کسی شہر میں، اور آپ صحیح قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے، اپنی طرف سے سوچ کر تو صحیح کھڑے ہوئی ہے، درمیان نماز میں کوئی شخص آپ کو سیدھا کر دیتا ہے تو آپ سیدھے ہو جائیں، نماز نہیں ٹوٹتی، ادھر بھی نہیں ٹوٹی تھی تو ادھر نکاتے ہوئی تو ادھر بھی۔ درمیان نماز میں کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ غلط کھڑے ہوئے ہیں، اس طرف تھوڑا منہ کر لیں، جو رکعت آپ نے پہلے پڑھ لی ہے وہ سوچ سمجھ کے آپ نے پڑھی ہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، تحری کی تھی، وہ رکعت بھی ہو گئی، اور جس کے بتانے سے آپ بدل گئے تو۔ اور بھی اس میں کئی واقعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات بھی رجب میں ہوئی، عمر بن عبدالعزیز کی وفات بھی رجب میں ہوئی، ابراہیم بن ادم ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں جو پہلے بلخ کے بادشاہ تھے، ان کی وفات بھی رجب میں ہوئی۔ معراج کا واقعہ بھی ایک قول کے مطابق رجب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ بات یہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر ہے۔ 15ویں پارے میں ایک اور مقام پہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اے نبی ہم نے آپ کو جو سیر کرائی نا آسمانوں کی اور یہ وہ، اس میں آپ کو نوازنا بھی تھا، آپ کا اعزاز بھی تھا، لیکن لوگوں کا امتحان بھی تھا کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، جو ابھی عرض کرتا ہوں۔ سورہ نجم کے اندر انتہا سدرۃ المنتہی انتہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، یہ آسمان کا اور عرش کا جو ہے وہ حالات کو بیان کیا ہے سورہ نجم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جمہور امت کا مسلک کیا ہے معراج کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی جو سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ بیداری کی حالت میں ہے، روح مال
جسد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، جنت وغیرہ، عرش، یہ سارا سیر کرایا ہے۔ یہ بیداری کی حالت میں ہے، خواب میں نہیں ہے۔ خواب اگر کسی کو آ گئی تو وہ وجہ اعزاز بھی نہیں ہے۔ خواب میں تو اور لوگوں کو بھی معراج ہوتے رہے اور پیغمبروں کو بھی، اور پھر سیر جو کرانے کی بات ہے، بعبدہ کی جو بات ہے کہ سیر کرائی، سیر بیداری کی حالت میں ہوتی ہے، اور اپنے بندے کو سیر کرائی۔ عبد کا لفظ جسم کے لیے بولا جاتا ہے، خواب روح کی ہوتی ہے، جسم اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیر ہے، معراج کا جو واقعہ ہے، یہ روح بحال جسد بیداری کی حالت میں ہے، اور یہ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے۔ اس طرح ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اور بھی کچھ لوگ مسجد حرام میں آرام کر رہے تھے، اس میں کچھ لوگ آئے ایک دن جو باتیں کرنے لگے کہ ایک شخص سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، یوں ہے، یہ وہی ہے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی باتیں ہو رہی ہیں، میں آپ میں، اور پیغمبر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نیند میں، پیغمبر علیہ السلام کا قلب بیدار ہوتا ہے۔ دوسرے دن بھی وہ لوگ آئے اور میں حرم کے اندر سوئے ہوا تھا، اور یہ صحیح روایت ہے ام ہانی کے گھر میں سونے کے مقابلے میں جو ایک روایت آتی ہے، یہ روایت زیادہ اعلیٰ ہے۔ ایک گرمی کا موسم تھا تو لوگ کئی اور بھی حرم کے صحن میں آ کے آرام کرتے تھے، پھر صبح تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے، میں بھی اسی طریقے سے، اور پھر براق پر اور سنت مبارک چاک کیا، براق پر سوار ہوئے وغیرہ، اور اس طریقے سے یہ سیر کرائے۔ اس میں کئی چیزیں دکھائی گئی ہیں، کئی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ بیت المقدس میں آپ پہنچے اور براق کو باندھا گیا، اور وہ خاص جگہ تھی براق کو باندھنے کی۔ جس متولی کی ذمہ بیت المقدس کو رات کو بند کرنا تھا، بند کرنا ہوتا تھا، وہ خود بعد میں یہ بتاتا ہے کہ ایک رات کو میں دروازہ جب بند کرنا چاہتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا اوپر دیوار آ چکی ہے، اور جب میں صبح آیا تو دروازہ بند ہوتا تھا۔ اور ہوتا ہے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ جس دن دروازہ نہیں بند ہوتا تو اس دن کسی ہستی کی آمد ہوتی ہے، تو میں دروازہ بند نہیں کر سکتا۔ پھر بیت المقدس سے اوپر آپ کا سیر ہوا، سفر ہوا وغیرہ، آسمانوں پر ہر پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور تک گئے، اور ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے رفیق سفر تھے، میزبان بھی تھے، وہی لے کر جا رہے تھے۔ تو جب سدرۃ المنتہا سے آگے جانا ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور بس آگے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، جس کو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنے انداز میں کہا، جو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چراتافتی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا، تو در دوستی مخلصم یافتی، مجھے تو بڑا مخلص دوست نظر آتا ہے، راستے سے کیوں جدا ہو رہا ہے؟ جو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چراتافتی، دوستی کی رسی کو کیوں توڑتے ہو؟ اب کیوں نہیں ساتھ جاتے ہو سدرۃ المنتہا سے اوپر؟ تو عرض کرنے لگا، حضور نورانی مخلوق کے بس میں بات نہیں ہے کہ رب العزت کی تجلی کو برداشت کر سکیں۔ اگر تھوڑا سا بھی آگے
بدل جائیں گے. ہمیں یہاں تک جانے کی اجازت ہے، لیکن آپ سید کونین ہیں. آج آپ کو سید کونین کا، دونوں جہانوں کا جو سردار بنایا، اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا، تو آج دنیا کا بھی سیر تو ہو چکا. آج آپ کو اللہ پاک عرش کا ساتوں آسمانوں کا بھی سیر کرا رہا ہے. آپ کی حکومت جو ہے، آپ سید دو جہاں جو ہیں، تو دنیا کے جہان کو تو آپ نے دیکھا. مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک آئے، اور آپ کے بعد کے ماننے والے بھی پوری دنیا میں تبلیغ کا پرچم لہرائیں گے. وہ ایک جہان کا سیر تھا، لیکن آپ جو کہ سید دو جہاں ہیں، جو سردار ہیں دوسرے جہان کے بھی، اس لیے اس لقب کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ آپ کو آخرت کا بھی سیر کرایا جائے. سید دو جہاں ہیں تو جبرائیل نہیں، اور اوپر بیت المعمور. بیت المعمور سے آگے سدرۃ المنتہا بیت المعمور. حدیث میں آتا ہے بالکل عین بیت اللہ شریف کے اوپر بیت المعمور ہے سیدھا. یہاں پر دنیا میں جو اللہ کا گھر ہے، اس میں انسان بھی طواف کرتے ہیں، جن بھی طواف کرتے ہیں، اور فرشتے بھی کرتے ہیں. اور یہاں دنیا روک بھی دیتی ہے، یہ اپنے ہی روک دیتے ہیں. موت سے ڈرتے ہیں تو موت تو پھر ہی آ جاتی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بعض جگہوں میں ہم گئے، کرونا کا زمانہ پتہ نہیں یہ کب تک رہے گا، اور لوگوں نے کیا جناب کیا ہوا ہے، شیشے کے ایک باکس میں اپنے آپ کو بند کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ بل دکھاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں، وہ بل دکھاتا ہے تو کہتا ہے ہاں. کچھ دن بعد پتہ آئی وہ جو شیشے کے اندر بند حفاظتی نظام میں آرڈر جاری کر رہے تھے، اس کو بھی کورونا ہو گیا. کیا بات ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سبب ہوتا ہے یار، اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ کو قید بنا دو. بیت المعمور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، البیت المعمور فی السماء السبع. ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر ہے. يدخلوا كل يوم 70,000 ملك ويطوفونه ثم لا يعودون إليه. ساتوں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے، اللہ کا گھر ہے. جو گھر دنیا میں ہے بیت اللہ شریف عین اسی کے اوپر بیت المعمور ہے. ہر بیت المعمور کا طواف کریں. وہ طواف کرتے ہیں کل یوم 70,000 ملک، 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. ثم لا یعودون الیہ، پھر کبھی بھی دوبارہ ان 70,000 کا نمبر نہیں آتا. فرشتوں کی تعداد سے اندازہ ہوا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ اس سفر میں پیالے پیش کیے گئے. ایک حدیث میں پانی ہے، شراب ہے اور دودھ ہے، اور آپ نے دودھ کو منتخب کیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور آپ نے اچھا انتخاب ہے، آپ کا انتخاب اچھا ہے، کیونکہ پانی کو قبول کرتے تو امت غرق ہوتی، اور شراب کو لیتے تو گمراہ ہوتی، اور دودھ کو لیا ہے تو دودھ فطرت ہے. تمام چیزوں کی دعا یہ ہے کھانے پینے کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. اور دودھ کی دعا کیا ہے؟ اللہ بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ پاک دودھ میں برکت بھی دے. برکت یہ ہے کہ اس سے میری اچھی صحت ہو، عبادت کی توفیق ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو، یہ برکت ہوتی ہے. اور کل جو دودھ آپ نے پلانا ہے اس میں زیادہ ہو، اس میں اضافہ ہو. اب حدیث کی طرف جائیں یا ادھر جائیں کہ وہ دودھ میں فلان بھی ہوتا ہے، اس میں ملائی بھی ہوتی ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے. دودھ میں ملاوٹ یہ بیماری کا سبب ہے. دودھ تو شفا ہے. بارک لنا فیہ وزدنا منہ. بعض لوگ اپنی گائے اپنی بھینس رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ ملاوٹ نہ ہو. ان سے درخواست ہے کہ جو آپ چارہ بازار سے خرید کر لے کے آ رہے ہیں اور جو کھل لے کے آ رہے ہیں
اس کو بھی اپنا بنائیں. گائے بھینس کو جو چارہ دے رہے ہیں نا وہ زہر آلودہ کھال دے رہے ہیں, اس کو بھی قدرتی کھانا دیں تو خیر, کھانا دیں, چارہ دیں, تھوڑا دودھ دے دے گی نا, کیا حرج ہے, آپ کے لیے کافی ہے. تو دودھ جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے, اس کا استعمال کرنا چاہیے, لیکن یہ کسی کو نقصان دے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے دودھ نے نقصان دیا ہے, وہ دودھ تھا ہی نہیں, وہ کوئی ملاوٹ. جیسے شہد میں شفا ہے, اب کسی کو شہد نقصان دے, شہد نقصان نہیں دیتا اگر شہد اصلی ہو, لیکن اگر گھر میں بن رہا ہو تو پھر وہ شہد تو نہیں, اس کو نام کیا گیا. اوپر عرش پر بھی پیش کی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزیں پیش کی گئی, پانی بھی, شہد بھی, شراب بھی اور دودھ بھی. آپ نے دودھ پورا بھی لیا, شہد میں سے کچھ لیا. وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت آپ کا انتخاب بہت اچھا ہے, کہ شہد زیادہ بھی نہیں, ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے, اور فی شفاء للناس, شہد کے بارے میں فی شفاء للناس مرض کی دوا, اور دودھ فطرت ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو خواب میں دودھ آ جائے تو فرمایا بہت اچھی خواب ہے, اس کی تعبیر علم ہے, عمل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا کرے گا, اس کو علم دین بھی عطا کرے گا, عمل کی توفیق بھی بخشے گا. یہ سدرۃ المنتہا ہے, اور یہاں پر بھی آپ کو یہ پھر ملاقات ہوئی, اور اس میں لمبی باتیں ہیں, لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا رجحان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا اللہ پاک کا, اور اس میں یہ جو 4 چیزیں پیش ہوئی یہی سورہ محمد میں بھی بیان ہوئی. فرمایا مثل الجنۃ التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة الشاربين وانهار من عسل مصفى. 4 نہریں ہیں جو امتیوں کو جنت عطا کی جائے گی, تو جنت میں یہ 4 نہریں انہیں دی جائیں گی. فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ, بڑا صاف ستھرا پانی ہوگا, بڑی پیاری نہر ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اور دودھ کی بھی نہر جاری ہوگی, وہ اپنا رنگ ذائقہ نہیں بدلے گا, بڑا خوشگوار ہوگا. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. دودھ کی حقیقت و ماہیت قرآن نے بتائی. جب تم دودھ پیو گے خوشگواری محسوس ہوگی, اچھا لگے گا. یہ تو جنت کی نہر ہے. دنیا میں کچھ اس انداز میں اللہ نے حلال جانوروں کی شکل میں آپ کو عطا کر دیے. لبناً خالصاً سائغاً للشاربین, خوشگوار ہوگا, بڑا مزیدار ہوگا, ذائقے والا ہوگا, طبیعت کو فرحت بخشے گا. آخرت میں جنتیوں کو جو نہر پانی کی دی جائے گی گلا سڑا ہوا نہیں ہوگا, اعلیٰ درجے کا پانی ہوگا. زمرد کے یاقوت کے پتھروں پر وہ نہر جاری رہے گی. اس کے سائڈوں پر مشک و عنبر کے ٹیلے, کرسیاں, مسیریاں, صوفے ہوں گے جس پر جنتی بیٹھے ہوں گے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, وہاں دودھ کی بھی نہریں ہوں گی. اس دودھ کا ذائقہ بھی دنیا کے دودھ کے مقابلے میں کہیں اونچا ہوگا, اور آخرت کا شراب بھی, شربت بھی بہت عمدہ ہوگا. دنیا کے شراب تو گندے ہیں. جب گندم یا کھجور یا میوہ کشمش گل سڑ جاتی ہے پھر اس میں کیڑے پڑتے ہیں. کیڑے پڑنے کے بعد سب سے اعلیٰ شراب کے شوقین
پیتے ہیں، یہ غم جب پیتے ہیں تو نہ عبادت قبول نہ کچھ قبول، اور دماغ معوف ہو جاتا ہے، غم جو ہے۔ اور آخری چیز وَنَهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، چوتھی بات اللہ کی طرف سے شہد کی عطا کی جائے گی جو چاہیں، اور وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہ تو ایسے ہم نے گنا دی 4 نہریں، ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کے درختوں، جیسے کوئی چاہے ایسا ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بعض لوگوں کی جنت میں درخت کم ہوں گے، قدرے وہ نہیں پسند ہوگی، دھوپ زیادہ پسند ہوگی، اللہ، اور اونچا انعام وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ میں نے بتایا بعض لوگوں کی جنت میں درخت کم ہوں گے، باغات کم ہوں گے، جنت تو ہے، انہوں نے صحیح محنت نہیں کی ہے، باغات اس میں لگائے نہیں ہیں، درخت لگائے نہیں ہیں، زمین تو الاٹ تھی، نبی کی برکت سے عطا بھی ہوئی۔ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بہ، معراج کی رات میں مجھے اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کا شرف نصیب ہوا۔ وقال ابراہیم علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ امتک منی السلام، اے آخری حبیب جب دنیا میں جاؤ اپنی امت کو ابراہیم کا سلام کہنا، وَأُخْبِرُهُمْ، اور اپنی امت کو خبر دینا، ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، جنت کی بڑی پاکیزہ مٹی ہوگی، بڑی خوشبودار زمین ہوگی جنت کی، جس کی نہروں میں پتھر یاقوت اور زمرد کے ہوں گے، وعذبۃ الماء، اور جنت کا پانی بڑا میٹھا خوشگوار ہوگا۔ وَأُخْبِرُهُمْ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اپنی امت کو بتا دینا کہ ان الجنت قیعان، کہ جنت صاف ستھرے میدان کا نام ہے، وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے آخری حبیب جب دنیا میں واپس آپ تشریف لے جائیں گے تو میرا سلام بھی کہنا کہ ابراہیم اللہ کا ایک خلیل ہے، آخری حبیب کی امت کو سلام کہتا ہے، اور دوسری یہ بات بتانا کہ جنت ایک صاف ستھرے میدان کا نام ہے، اس میں پتھر وغیرہ سب کچھ تو ہے لیکن درخت نہیں ہوں گے، آپ کا سبحان اللہ جنت میں درخت لگائے گا، آپ کا وظیفہ آپ کا ذکر الحمدللہ جنت میں باغ لگائے گا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جنت میں انگور کی بیلیں پھیلیں گی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان ذکر و اذکار کی بدولت جنت میں آپ جتنے درخت لگانا چاہتے ہیں لگا لیجئے۔ اگر موبائلوں میں گم رہے، تاشوں میں محو رہے، وقت ضائع کرنے میں، تبصرے کرنے میں، وہ جا رہے وہ آ رہے، وہ جانے والے وہ ناراض ہو گئے، بے مقصد باتوں میں لگے رہے، جنت میں درخت تھوڑے ہوں گے۔ اگر زیادہ درخت چاہیے، باغات چاہیے، زیادہ حوریں چاہیے تو نماز میں آؤ، زیادہ محلات چاہیے تو صدقات و خیرات میں آؤ، اور اگر باغات درخت چاہیے تو ذکر و اذکار میں آؤ۔ اگر اس میں کمی رہ گئی تو جنتوں کی آن صاف ستھرا میدان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی۔
عزم خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی نہ دنیا پرستی نہ رحمانیت ہے بے شک بازار میں جاؤ دفتر میں جاؤ چوتھا کلمہ پڑھو رزق حلال کے لیے جاؤ تو آپ کا بازار جانا چیز بیچنا چیز خریدنا کو ثواب بن جائے گا نہ دنیا پرستی نہ رحمانیت ہے معیشت بدامہ کی روحانیت ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا